ایک بڑی خوبصورت بات انہیں پڑھی ہے، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو اللہ لیکن تمہاری اولاد پڑھ کر سناتی اللہ ہے، صحیح جو فرمایا، لکھتے تم ہو صحیح فرمایا۔ پڑھ کر اولاد سناتی ہے۔ یعنی یہ جو سلوک ہے نا آپ کا اپنی ماں سے، یہ آپ کی اولاد یہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کی دعاؤں سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ بے شک، امیر سنت لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا اور اتنا شدید تھا کہ بچنے کی امید نہ تھی۔ اللہ اس کی ماں بچھونے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی، جو حاضرین نے سنی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ ڈاکٹر علاج میں مشغول تھے، محترمہ دعا میں لگی تھی۔ جب آخری وقت آیا مریض نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ تو یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے، کیسا عظیم الشان انعام کہ ماں کی آخری وقت اس خوش نصیب کو دعا ملی، اس کو یہ شان ملی کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے نکلا کلمہ طیبہ، اور وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ماں باپ کے نافرمان کے اگر واقعات پڑھ کر سنائے تو وہ بھی کیسا کہ دنیا میں بھی، وہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ دنیا میں جس نے ماں باپ کو ستایا وہ دنیا میں اس کا رزلٹ ضرور پاتا ہے۔ ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک موقوف فرما دے۔ ماں باپ کو جس نے ستایا وہ دنیا میں اس کا جو ہے نا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اگر ماں باپ ناراض ہیں نا، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ان کو راضی کر لیا جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔